اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فیها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا یشکرون وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ ہے، ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی۔ احییناها، ہم نے اسے زندگی عطا کی، واخرجنا منها حبا، اور اس سے غلہ نکالا، فمنہ یأکلون، جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے اس زمین میں پیدا کیے باغات کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہے۔ پچھلے دو رکوعوں میں اللہ جل جلالہ نے ابتداء میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، پھر عقیدہ رسالت کو بیان کیا۔ عقیدہ رسالت کی ضمن میں اللہ جل جلالہ نے دوسرے رکوع میں ایک علاقے کا واقعہ سنایا جس کی طرف 3 مرسلین کو بھیجا گیا تھا، اور اس علاقے کے لوگوں نے ان تینوں مرسلین کا انکار کیا۔ دور دراز سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا جو ان مرسلین پر ایمان رکھتا تھا، اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، تو قوم نے رد عمل کے طور پر ظلماً اس کو شہید کر دیا۔ تو یہ پورا واقعہ دوسرے رکوع میں مذکور ہے، جس میں ان منکرین کی تباہی کا بیان ہے اور اس مظلوم شہید کی کامیابی کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے اس کی شہادت کے بعد اس کی مغفرت فرمائی اور اس کی طرف اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا۔ تو گویا کہ عقیدہ رسالت کے منکرین کا انجام ہمیشہ تباہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ پچھلے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب یہاں سے ان آیات میں اللہ جل جلالہ اپنی کچھ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور ان نشانیوں پر غور کرنے سے ایک طرف انسان کے سامنے عقیدہ توحید واضح ہوتا ہے، اور دوسری طرف عقیدہ آخرت کی پرتیں کھلتی جاتی ہیں کہ جس ذات کی اتنی عظیم نشانیاں ہیں، جو ان تمام نشانیوں پر قدرت رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور جو ان چیزوں پر قادر ہے تو وہ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ایک مثال دی کہ ان کے لیے مردہ زمین ایک نشانی ہے، کہ مردہ زمین کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین میں کس طریقے سے زندگی ڈالتا ہے۔ ایک بنجر زمین ہے، ویران بیکار پڑی ہوئی ہے، بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، بارش کی برکت سے اس زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، وہاں سبزہ اگتا ہے، نباتات پیدا ہوتی ہیں، اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جو ذات پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے، جو ذات مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر ہے، تو وہی ذات انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ تو گویا اس نشانی پر غور کرنے سے جہاں اللہ کی کاریگری کی صنعت اور قدرت سامنے آتی ہے، وہاں انسان یہ بات بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ زندگی دینا یہ اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے وہ زمین ایک نشانی ہے، ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین بھی ہے جو مردہ پڑی ہے۔ احییناہا، ہم نے اس کو زندگی عطا کی، اور زندگی کس طرح عطا کی؟ اخرجنا منہا حبا، ہم نے اس میں سے غلہ نکالا، فمنہ یأکلون، اور اسی میں سے اسی کی خوراک پھر یہ انسان کھاتے ہیں، اسی پیداوار میں سے انسان اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو جو ذات مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دے سکتی ہے،
تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہی ذات مجھے بھی دوبارہ زندگی دے گی اور قبر سے مجھے دوبارہ اٹھا کر میدان حشر میں اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالی کھڑا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اس سے ضمنی طور پر ہم ایک اور بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو زمین مردہ پڑی ہو وہ بیکار ہوتی ہے، اور اس سے فائدہ اسی وقت ہوتا ہے، یا زمین کی زندگی وہ ہے جب اس سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ اگر کوئی شخص اگر زمین سے کسی کو فائدہ نہ ملے، بنجر ہے، سیم تھور زدہ ہے، تو اللہ نے اسے مردہ زمین سے تعبیر کیا، اور جب اس میں سے غلہ نکلنا شروع ہوتا ہے، انسان کو، جانوروں کو، مخلوقات کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اسے پھر زندگی سے تعبیر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فائدہ مند چیز ہی در حقیقت زندہ ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، میری ذات سے کوئی نہ کوئی فائدہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا۔ اگر میں دوسروں کے لیے کسی نہ کسی فائدے کا سبب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً میں زندہ ہوں، میرا دل زندہ ہے۔ اور اگر انسان مخلوقات کے لیے فائدے کا سبب نہیں ہے، بس خود ہی کھاتا پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، کسی کی اس کو فکر نہیں ہے، تو پھر اس کا زندہ رہنا اور اس کا مردہ ہونا ایک قسم کا برابر ہے۔ اور اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ جل جلالہ کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار ہو۔ اللہ کا اطاعت گزار ہوگا تو اسے مخلوق کے حقوق کا پتہ ہوگا کہ کس مخلوق کا اس پر کیا فائدہ ہے، کہ کیا حق ہے۔ اگر اللہ کے احکامات کو مد نظر نہیں رکھے گا تو وہ تفریق کیسے کرے گا کہ بیوی کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اور ان کے درمیان توازن کیسے رکھنا ہے، تمام حقوق کو پورا کیسے کرنا ہے، ہر حق کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اللہ کی جانب سے ہدایت کا محتاج ہے، اور جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے پھر وہ مخلوق کے لیے صحیح طور پر فائدہ مند ہوتا ہے، اور پھر وہی انسان در حقیقت زندہ ہوتا ہے، اس کا دل ایک زندہ دل ہے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ سے دور ہے، نتیجتاً مخلوقات کے لیے نفع مند بھی ثابت نہیں ہوتا، اور اگر نفع مند ثابت ہونے کی کوشش کرتا بھی ہے تو پوری طریقے سے توازن نہیں رکھ پاتا، کیونکہ وحی کی روشنی سے اس نے اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے انسان کا دل باوجود یہ کہ دھڑکتا ہے لیکن در حقیقت وہ مردہ ہے، اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا شمار زندوں میں نہیں ہوتا۔ تو اگر میں اور آپ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کیونکہ دل زندہ رکھنے کے لیے ذکر کرنا پڑتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا پڑتا ہے، اور جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو آپ کی ذات سے دوسروں کے لیے نفع پھوٹے گا، اور پھر انسان اپنے آپ کو زندوں میں شمار کرا سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ زمین مردہ ہے، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اور زندہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ اب اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے غلہ نکل رہا ہے، لوگ اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ زمین میں سے چشمے کا پھوٹنا، اس میں انسان کا کیا عمل دخل ہے؟ انسان باوجود یہ کہ سمندروں کو مسخر کر لے، فضاؤں کو مسخر کر لے، لیکن کسی زمین میں سے چشمہ نکالنا یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں سے چشمے نکال دیتا ہے۔ ایک پہاڑ ہوگا، چٹیل چٹان ہے، اور اس میں سے میٹھے پانی کا ایسا چشمہ جاری ہے اور سالہ سال تک جاری ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کی نشانیاں ہیں۔ جب انسان ان میں غور کرتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً خالق موجود ہے جس کی یہ تمام نشانیاں ہیں، اور اس خالق کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ اسی طرح باغات اللہ پیدا کرتا ہے، کھجوروں کے، انگوروں کے، اس میں انسان کا کیا عمل دخل ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ جو چشمے اللہ نے پیدا کیے اور چشموں کے ذریعے سیراب کر کے اللہ باغات اگاتا ہے، کس لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یاد رکھیے، دنیا آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ دنیا کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔
دنیا نے آپ کی خدمت کرنی ہے، دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، یہ جو باغات ہم نے پیدا کی ہے اس لیے تاکہ یہ انسان کے کام آئیں۔ آگے اللہ نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یہ جو باغات سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، انسان کا اس میں کتنا عمل دخل ہے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین میں بیج کاشت کرتا ہے، اس کے بعد وہ وقتاً فوقتاً اس کو پانی دیتا ہے۔ اب پانی بیج تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، بیج پانی سے فائدہ حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر وہ بیج اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ سخت زمین کے سینے کو پھاڑ کر ایک کمزور سی کونپل باہر نکلتی ہے، تو کونپل کے نکلنے میں بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر وہ کونپل زمانے کی سرد گرم ہواؤں کا سامنا کرتی ہے، طوفانوں کو جھیلتی ہے، دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتی ہے، ٹھنڈک کو برداشت کرتی ہے، سردیوں کو گوارا کرتی ہے۔ تو ان مختلف موسموں اور ہواؤں کی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی انسان نے اس کو نہیں دی۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیا آپ کونپل کے لیے اے سی لگائیں گے یا اس کے لیے ہیٹر لگائیں گے یا ہوا سے بچاؤ کا انتظام کریں گے؟ انسان کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت ہے کہ وہ بیج پانی سے خوراک حاصل کرتا ہے، طاقت حاصل کر کے زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ کمزور سی کونپل ہے، وہ زمانے کی گرمی سردی کو برداشت کرتی ہے، آہستہ آہستہ ایک تناور درخت کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس تمام تر حقیقت کی طرف اللہ جل جلالہ نے دو الفاظ کے ذریعے اشارہ فرمایا، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ جتنی پیداوار ہے، یہ باغات ہیں، یہ پھل ہیں، یہ سبزیاں ہیں، ان کو انسان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ ان کی پیدائش میں انسان کی کاریگری کو دخل نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو پھر انسان کو یہ قدرت تسلیم کرنی چاہیے، اللہ جل جلالہ کے اختیار کو ماننا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ کی ماننا بھی چاہیے، کہ ایک تو اللہ کو مانو اور پھر اللہ جل جلالہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کریں گے کہ یہ اس کی جد و جہد کا عمل دخل بھی نہیں ہے، خالصتاً اپنی قدرت سے اللہ جل جلالہ یہ سارے انتظامات اس کے لیے کرتا ہے، اور بدلے میں انسان سے کیا چاہیے؟ صرف اور صرف شکر گزاری کے جذبات، کہ انسان شکر ادا کرے، زبان سے بھی عملاً بھی، زبان سے بھی قولی طور پہ شکر ادا کرے اور عملی طور پہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کرے۔ جیسے جیسے انسان پر اللہ کے انعامات بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے انسان کو شکر گزاری میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے، کہ آپ پہلے سنتوں اور فرائض پر گزارا کرتے تھے، اللہ نے آپ کی کاروبار میں برکت ڈالی، کسی طالب علم کو امتحان میں کامیاب کیا، تو شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ عبادات میں اضافہ کرے، اب نوافل بھی شروع کرے۔ نوافل پڑھنے والے کو اللہ نے کوئی نعمت سے نوازا تو وہ اپنے نوافل میں مزید اضافہ کرے، ساتھ ذکر اذکار بھی شروع کرے۔ تو اس طریقے سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر گزاری کے جذبات میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، مما تنبت الارض، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسهم، اور خود ان انسانوں کے بھی، ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ انسان ایک طویل زمانے تک صرف حیوانات اور انسانوں کے جوڑوں سے واقف تھا، کہ انسان میں مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، اور حیوانات میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ سائنس نے بہت بعد میں جا کے یہ چیز دریافت کی کہ نباتات میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم بہت پہلے اس چیز کی حقیقت بیان کر چکا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خود انسانوں کے بھی اور کائنات کی ہر چیز کے۔
جیسے بجلی میں ایک طرف مثبت ہے دوسری طرف منفی ہے، اسی طریقے سے ایٹم میں پروٹان ہوتا ہے، نیوٹران ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آئندہ زمانے میں دریافت میں آئیں گی، منصہ شہود پر آئیں گی، اور انسان آہستہ آہستہ ان کو دریافت کرے گا اور تسلیم کرے گا کہ واقعتاً اس میں جوڑے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ تم ہو، چاہے وہ زمین کی پیداوار ہے، یا چاہے وہ چیزیں ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو ان نباتات وغیرہ کے جوڑوں کو ایک عرصے تک انسان نہیں جانتا تھا، اب جانتا ہے۔ آہستہ آہستہ اور بھی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، چاہے وہ زمین کی سطح کے اوپر ہوں یا زمین کی سطح کے نیچے ہوں۔ آہستہ آہستہ انسان کے علم میں اللہ لاتا جائے گا کہ دیکھو ان تمام چیزوں کے جوڑے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ان نشانیوں پر غور کرو اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، عقیدہ توحید کو بھی مانو اور عقیدہ آخرت پر بھی ایمان رکھو۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہے۔ تو یہاں ایک اگلی نشانی کا ذکر ہے کہ یہ دن اور رات بھی انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ دن میں انسان کام کاج کرتا ہے، اگر رات نہ ہوتی، آرام کا ماحول، یہ پرسکون ماحول نہ ہوتا، انسان آرام کیسے کرتا؟ اور جب وہ بے آرام ہوتا تو وہ کام کاج کیسے کرتا؟ تو یہ اللہ جل جلالہ کی نشانیاں ہیں۔ دوسری طرف دن اور رات میں اپنی ایک تنظیم ہے کہ دن اپنے وقت پر ہے، رات اپنے وقت پر ہے، تو اس تنظیم پر بھی انسان غور کرے، جیسے اگلی آیت میں بھی آئے گا۔ تو انسان اس نظم و ضبط پر بھی غور کر کے اللہ جل جلالہ کی نشانیوں کو پا سکتا ہے۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کے اوپر روشنی کا غلاف چڑھاتا ہے، اور پھر بعد میں اس غلاف کو ایک چھلکے کی طرح اتار دیتا ہے، جس طرح آپ چھلکا اتارتے ہیں، کسی چیز کا غلاف اتارتے ہیں اور نیچے اس چیز کی حقیقت رہ جاتی ہے۔ تو جب اللہ اس روشنی کے غلاف کو رات کے وقت اتارتا ہے تو رات باقی رہ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، اور روشنی اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کے اوپر لاتا ہے اور اپنے وقت پر اس روشنی کو پھر واپس کھینچ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان میں بھی اصل جہالت ہے، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اور ظلمت سے روشنیوں کی طرف، نور کی طرف آتا ہے۔ تو گویا انسان کو ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے کہ میری جہالت کتنی کم ہوئی ہے۔ آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، علم کے اعتبار سے اور ہدایت کے اعتبار سے۔ جتنا انسان ہدایت میں آگے بڑھتا ہے، اتنا وہ اپنی ظلمتوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے۔ یہاں بھی ایک نشانی کا ذکر ہے، سورج اس روئے زمین، اس کائنات کے فلک نظام کا ایک سب سے بڑا اور عظیم سیارہ ہے۔ تو اللہ نے اسی سورج کا ذکر فرمایا۔ ایک زمانے تک یونان کے ماہرین فلکیات نے 7 سیاروں کو دریافت کیا ہوا تھا، اب 2 مزید دریافت ہو گئے تو 9 سیارے ہیں۔ تو یہاں ان میں سے سب سے بڑے سورج کا ذکر ہے کہ یہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو۔ اب اس ٹھکانے سے مراد اگر زمانی ٹھکانہ مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج مسلسل حرکت میں ہے اور یہ اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جب اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائے گا تو اللہ جل جلالہ کائنات کا خاتمہ فرما دے گا۔ جیسے قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہے، ایک جگہ آیت ہے اذا الشمس کوورت
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ مختلف آیات ہیں کہ جب وقت آئے گا تو سورج بے نور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس تمام تر نظم و ضبط کا خاتمہ فرما دے گا، زمین کو لپیٹ دے گا، اجرام فلکی ختم ہو جائیں گے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس مستقر سے مراد زمانی نہیں بلکہ مکانی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج اپنے مدار میں ہے، اپنے مکان میں، اپنے مدار میں مسلسل حرکت میں ہے۔ تو فرمایا کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اتنا عظیم سیارہ، اتنا روشن سیارہ ایک ذات کے، اللہ جل جلالہ کے احکامات کے تابع ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ سورج روزانہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر عرش کے نیچے اللہ جل جلالہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور اللہ کی جانب سے اسے اجازت ہوتی ہے کہ بلند ہو جا اور لوٹ جا، چنانچہ وہ واپس جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت اللہ نے کائنات کو ختم کرنا ہوگا تو اس وقت اسے حکم ہوگا کہ اپنے مغرب سے طلوع ہو جا، یعنی غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہو۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس سے پہلے اگر کوئی شخص اسلام نہیں لایا تو اب اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اب نئے توبہ کرنے والوں یا نئے مسلمانوں کے اسلام کا یا توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ نے اس کائنات کو ختم کرنا ہوگا تو سورج کو الٹا چلا دے گا، مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا، اور پھر یہ علامت ہوگی کہ اب اس کائنات کا نظام ختم ہونے لگا ہے، اور اب جو توبہ کی مہلت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس روایت میں فرمایا گیا کہ عرش کے نیچے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر سورج سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلتا 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 سورج عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عرش عظیم اس پوری کائنات پر محیط ہے، گویا یہ ساری کائنات عرش کے نیچے ہے، تو سورج کا جتنا مدار ہے وہ سارا کا سارا مدار کیا ہے؟ وہ عرش کے نیچے ہے، گویا سورج ہر آن عرش کے نیچے رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کا سجدہ اس کے اپنے حساب کتاب کا ہوتا ہے، ہر چیز کا جو سجدہ ہے وہ اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ سورج کے سجدے کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح میں اور آپ جسمانی طور پر سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر نقل و حرکت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کُلٌ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز کو بھی جانتی ہے، اپنی تسبیح کو بھی جانتی ہے، ہر مخلوق کا اپنے طریقے سے سجدہ ہے۔ انسان کا جو سجدہ ہے وہ اختیاری ہے، اور دیگر مخلوقات کا جو سجدہ ہے یا ان کی جو اللہ کے آگے اطاعت ہے وہ تکوینی طور پر ہے، وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو گویا سورج کی جو اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اس کو اس روایت میں سجدے سے تعبیر فرمایا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ سورج ہر آن عرش کے نیچے رہتا ہے اور اپنے ایک ایک انچ کی نقل و حرکت کے لیے اللہ جل جلالہ کی جانب سے اجازت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اجازت ملتی ہے تو آگے بڑھتا ہے، اور جب اجازت نہیں ملے گی تو واپس لوٹ آئے گا اور پھر قیامت کا وقوع ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج جیسا روشن جسم یا روشن مخلوق اللہ جل جلالہ کے اطاعت پر مجبور ہے، تو انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور وہ بھی اللہ جل جلالہ کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کی ہیں، حَتَّى عَادَ، یہاں تک کہ جب وہ لوٹ کر آتا ہے، كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب چاند اپنا دورہ مکمل کرتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے تو باریک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی جسامت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ 14ویں رات کو چاند بھرپور جوبن کے ساتھ چمکتا ہوا آپ کو افق پر دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جو چاند کی گردش ہے،
اس کا پتلا ہونا، موٹا ہونا، روشن ہونا اور روشنی کم ہونا، یہ تمام تر آپ کو دعوت، یہ نظارے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی تو ذات ہے جو اس ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورج کا اپنا مدار ہے، چاند کا اپنا مدار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اپنے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں گھس جائے، یا چاند اپنے مدار سے نکل کر سورج کے مدار میں گھس جائے۔ دونوں کا اپنا اپنا طے کردہ راستہ ہے، متعین کردہ مقام ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی اپنی سڑک پر رہنا ہے، ایک دوسرے کی سڑک پہ نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رات ہو، چاند طلوع ہو اور اچانک سورج پہلے طلوع ہو کے دن قائم کر دے، یا دن ہے اور سورج طلوع ہے، اچانک رات اپنے وقت مقررہ سے پہلے ہو اور چاند پہلے طلوع ہو جائے۔ نہیں، دونوں کے اپنے اوقات مقرر ہیں، دونوں کے اپنے مدار مقرر ہیں، اور ایک دوسرے کے مدار میں نہیں آ سکتے۔ دنیا میں سڑک پر گاڑیاں چلتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اجرام فلکی کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ کبھی ایسا کوئی سانحہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عجیب و غریب نظام کو آخر کوئی تو سنبھال رہا ہے، از خود تو ایسا نہیں ہوتا، اور جو سنبھال رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ تو یہ نشانیاں مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اور اللہ جل جلالہ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں، آگے بھی ان نشانیوں کا تسلسل ہے، اور ان نشانیوں کا، جیسے میں نے عرض کیا، بیان کرنے کا مقصد مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت سمجھانا ہے۔